والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے. صحابہ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ اپنے صحابہ کی طرف. درس ختم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں 3 بندوں کا واقعہ سناؤں. انہوں نے کہا جی سنائیں. فرمایا جب میں درس دے رہا تھا تو تمہارے چہرے میری طرف تھے، میرا تمہاری طرف تھا، تو تمہیں اپنے پیچھے کی کوئی خبر نہیں. تو میں تمہیں بتاتا ہوں. 3 بندے آئے تھے. ایک جب اس مجلس میں آ کر پہنچا، اس نے دیکھا درس ہو رہا ہے. فآوى إلى الله فآواه الله إليه. وہ قریب آ کر بیٹھ گیا. وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. ظاہر میں ہمارے قریب آ کر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا. اور دوسرا وہ کھڑا ہوا، اس کو واپس جاتے ہوئے حیا آئی کہ اب آ تو گیا ہوں، واپس جاؤں گا تو اچھا لگوں گا. وہ حیا کی وجہ سے وہیں بیٹھ گیا. آگے تو نہیں آیا تو گیا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حیا کی لاج رکھی، اس کو بھی معاف کر دیا. اور تیسرا جو تھا، اس نے دیکھا درس ہو رہا ہے، وہ جلدی سے بھاگ گیا. اس نے کہا یہ تو گھنٹہ لگ جائے گا. تو فرمایا جو اس محفل سے چلا گیا نا، اس نے اس مجلس سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ موڑ لیا. اور جو پیچھے بھی بیٹھ گیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اور جو قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا. ہن تسی کتنے ہونا ہے اے دسو؟ میرے خیال قریب آؤ تو تمہیں اللہ بھی اپنا قرب عطا کرے. میں ایڈی دوروں آیا، تسی مطلب کہ پھر نکراں چ لگ کے بیٹھے ہو. 2 ایتھے 2 گوتے 2 ایتھے لاگے لاگے آؤ گے نا تو انشاءاللہ گل صحیح سمجھ آئے گی. تو یہ صرف ہمارے قریب نہیں ہونا. آپ تھوڑا سا آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا کرے گا. یہ حقیقت ہے. جو حدیث ہے نا جمعے والے دن، وہ حدیث بھی یاد. جمعے والے دن جو شخص
گھر سے غسل کر کے اور وضو کر کے اچھا لباس پہن کے اور خوشبو لگا کر تیل لگا کے یعنی پوری تیاری کر کے آتا ہے اور امام کے قریب بیٹھتا ہے. اس حدیث میں لفظ ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور پوری توجہ سے جمعہ سنتا ہے اور باتیں نہیں کرتا. تو جب نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے. 10 دنوں کے گناہ. تو ہمارے کچھ دوست جمعے والے دن بھی آتے ہیں نا، تو اگلی صفیں خالی ہوتی ہیں تو باہر بھائی اندر نے دھوپ میں اور کچھ ٹیک لگا کے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے درس چھوٹا ہو جائے، چاہے خطبہ چھوٹا ہو جائے، لیکن جتنا قریب ہو کر بیٹھو گے نا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. تو ہم لینے ہی ثواب آئے ہیں، تو ہمیں قریب ہونے کی یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ آگے جگہ ہی نہ ہو تو آپ لوگوں کو تنگ کر کے آگے آئیں، یہ جائز نہیں. لوگوں کو تنگ کر کے آگے آنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جگہ ہو تو پھر آگے ہی بیٹھنا چاہیے. ہاں، مجبوری ہے، ایک بندہ کمر کی تکلیف ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مجبوری الگ بات ہے. اب ہم اپنا اصل عنوان شروع کرتے ہیں. عنوان ہے عظمت قرآن. قرآن، اس کی عظمت کے لیے یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کتنی بڑی عظمت یہی ہے کہ آج جو کلمات اور حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم ان کلمات کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب یہی کلمات جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو سنا رہے تھے، اور پھر ایک وقت یہی تھا کہ نبی علیہ السلام یہی کلمات پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے. تو جو قرآن کے کلمات آج ہماری زبان سے نکلیں گے، یہ وہ بول ہے جو ایک وقت تھا ہمارے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے تھے. ہماری اور ان کی بات ایک ہو جائے گی، اور جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے تھے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک وقت یہ تھا کہ یہ قرآن میرے اللہ کی زبان سے نکل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام سے معراج کی رات کیا ہوئی؟ باتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کلام کیا. کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا ہے. پڑھا کا مطلب ہم پڑھتے ہیں ثواب سمجھ کر. اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہمیں، اللہ تعالیٰ ثواب سمجھ کر نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات، یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، لیکن جو الفاظ ہمارے ہاں موجود ہیں آج اگر ہماری زبان سے نکل رہے ہیں تو ایک وقت تھا یہ کلمات میرے اللہ بھی پڑھ رہے تھے اور ادا کر رہے تھے. اور اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ میری زبان سے بھی وہ جملہ نکل آئے جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. آج دنیا کہتی ہے یہ فلاں شاعر کا کلام ہے، یہ فلاں کا کلام ہے، فلاں بزرگ کا کلام ہے. اور جتنا بڑا نام اس بزرگ کا ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ اعلیٰ کلام ہوتا ہے. اور عربی میں ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے. اگر بادشاہ خود بڑا ہے تو اس کی بات بھی بڑی ہے، اور جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے پھر اس کی بات بھی سب سے بڑی ہے. اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے
اور یہ اللہ کی بات ہے اور یہ ساری دنیا کی باتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال بیان کی، فرمایا ایمان ہے نا، ایمان اسلام، یہ مٹھاس ہے، اور قرآن جو ہے یہ خوشبو ہے۔ اسلام ایمان مٹھاس ہے اور قرآن کیا ہے؟ خوشبو ہے۔ ایک بندہ مومن جب مومن بنا تو مٹھاس آئی، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنگترے کی ہے، مالٹے کی ہے، طعمھا طیب وریحھا طیب، اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، ایک درجن مالٹے کھائے ہو نا، اور انسان آدھے گھنٹے بعد بھی وہاں آئے تو خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ یہ قرآن خوشبو ہے۔ مومن کے دل میں ایمان آیا تو مٹھاس آئی، اور قرآن آیا تو خوشبو آئی۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، کَمَثَلِ التَّمْرَةِ، اس کی مثال کھجور کی ہے۔ مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، مثال کیا ہے؟ کھجور کی۔ اب کھجوریں ایک من بھی رکھ دو، میٹھی تو بڑی ہیں لیکن خوشبو نہیں ہے۔ یعنی جس مومن کے دل میں ایمان ہے اور زبان پر قرآن نہیں ہے، مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر آپ نے مثال بیان کی، وہ منافق جس کے دل میں اسلام نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے لیکن قرآن پڑھتا ہے، فرمایا وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے تو منافق، مٹھاس سے گیا لیکن قرآن کی خوشبو اگر پڑے گا تو آئے گی۔ کمثل الریحانہ، اس کی مثال نیاز بو کی ہے، جس کا ذائقہ تو بڑا کڑوا ہے لیکن خوشبو اس کی آتی ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، منافق بھی پڑھ لے تو ظاہری طور پر اس کے اوپر سے خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ قرآن یہ ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اور جو منافق بھی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا تو دل میں ایمان نہیں اور زبان سے خوشبو نہیں، فرمایا اس کی مثال کالحنظلہ، تمے کی مثال ہے، طعمھا مر وطیبھا مر، جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی بڑی بری ہے، بدبو ہے۔ تو یہ قرآن ایک خوشبو ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو اس آدمی سے خوشبو آتی ہے، اور یقین جانیے پھر اس خوشبو کی وجہ سے یہ دنیا ان کے ساتھ پیار اور محبت کرتی ہے۔ اور امام نافع تھے، قرآن مجید کو نا 7 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری اردو ہے نا، تو وہ کراچی والوں کی ذرا اردو تھوڑی سی اور ہے، اور لاہور والوں کی ذرا تھوڑی سی ہے تو اردو ہی، لیکن الفاظ کا تھوڑا بہت فرق یا لہجے کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے 7 طرح سے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی ہوئی، 7 لہجوں میں۔ ان میں سے جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا پاکستان میں، یہ قرات حفص ہے، قرات حفص والی قرات۔ ان کے استاد تھے امام نافع۔ امام نافع جب وہ بات کرتے تھے نا تو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی، کیونکہ وہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ جب ان کے اساتذہ نے ان سے پوچھا کہ یار ہے تو ہمارا ہی شاگرد، لیکن تیرے منہ سے خوشبو کیوں آتی؟ اس نے کہا میری ساری زندگی کی قرآن کی جو محنت ہے نا، اس کے بدلے مجھے ایک مرتبہ خواب آیا تھا، اور خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پہ بوسہ دیا تھا، اور اس بوسے کی وجہ سے اب میرے منہ سے خوشبوئیں پھوٹ پڑتی۔
یہ قرآن ہے کہ جو خوشبو ہے، اور حدیث کہتی خوشبو ہے، اور یقین جانیے یہ قرآن واقعتاً خوشبو ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی بھی کلام بندوں کا کلام ہے، پوری دنیا میں آج اللہ کا کلام صرف ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے، اور کوئی اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میرے سمیت سبھی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو بنانا کیا ہے، اور مائیں پہلے ہی سوچ لیتی ہیں، اور باپ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں بچے کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، تاجر بنانا ہے، سب سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک سوچ لیا جاتا ہے کہ کس اکیڈمی اور کس سکول میں داخل کروانا ہے، سوچو۔ لیکن یاد رکھو وہ ساری پڑھائیاں تھوڑے وقت کے لیے ہیں، اور یہ پڑھائی سب سے زیادہ وقت کے لیے۔ میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، ہم نے پڑھا ہے، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا آگے نکل گئی اور قرآن کی تعلیم پیچھے رہ گئی۔ مسجد میں آ کر یہ تو کہا جاتا ہے قاری صاحب بچیاں دے پیپر آ گئے نے، تھوڑے دن چھٹیاں دے دو، کبھی یہ نہیں کہا جاتا سکول میں جا کر ٹیچر صاحب ہمارے بچے کو صبح لیٹ ہو جاتا ہے مسجد سے، اس کو ذرا لیٹ آنے کی اجازت دے دو۔ مسجد سے چھٹی کروائی جائے گی، سکول سے چھٹی نہیں کروائی جائے گی۔ مسجد کو چھوڑا جائے گا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا جائے گا، لیکن سکول کی پڑھائی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن قرآن کیا عظمت والی کتاب تھی، سکول میں جاؤ گے، پہلے آج کل نئے سے آپے ہیں، یہ کے جی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ کرتے کرتے 4-5 سال تو پہلے لگ جاتے ہیں نا، پہلی تک آتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر 10 کلاسیں۔ اچھا 10 کلاسیں پڑھ بھی لے گا تو اس کے بعد اس کو کیا ملے گا؟ فوراً اس کا بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ 12, 14, 16, 18 کو پڑھے گا تو پھر کچھ کرے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب بچہ پہلے دن ابھی قرآن اور قاعدہ لے کر گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ کی قسم ایسا پروٹوکول ملتا ہے دنیا میں کسی بادشاہ کا بھی وہ پروٹوکول نہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فی علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جب کوئی شخص دین کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس سفر کی وجہ سے اس کو جنت کے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں طالب علم کو خوش کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑے سردار اور بادشاہ کا جو احترام ہے نا، کہ وہ آتا ہے تو لوگ راستے میں پھول اور کلیاں بچھا دیتے، قلین بچھا دیتے، اور کہتے ہیں استقبال ہو رہا ہے۔ اور کیا استقبال ہے اس آدمی کا، اور یقین جانیے دنیا کی کسی اکیڈمی، کسی سکول، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے یا استاد کے لیے یہ مقام نہیں ہے کہ اپنے گھر سے نکلے تو جنت کے راستے پہ چلے اور فرشتے دیکھ کر اپنے پروں کو جھکا دیں۔ یہ صرف ایک کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھنے یا پڑھانے کے لیے نکلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے حیا کے اندر آ کر اپنے پروں کو جھکا کے اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کے لیے، صرف قرآن کے لیے۔ اور جب آتا ہے نا سکول میں کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو پیسے دینے پڑتے ہیں نا، تو جب یہ پہلے دن پڑھنے کے لیے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، جب یہ 1 حرف پڑھے گا تو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 2 پڑھے گا تو 20۔ اب اس کا تو کھاتا شروع ہو گیا۔ سکول والے کا کب کھاتا شروع ہوتا ہے؟ ہم اس کو پڑھیں
اور اس کو پڑھائیں، لیکن اس کے بعد اس کو قرآن کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ سکول کی پڑھائی فرض نہیں، وہ ہماری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، استاد اور ٹیچر ہماری ضرورت ہے، انجینئر ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہوں گے ہمیں پریشانی ہوگی، ہونے چاہیے۔ انجینئر نہیں ہوں گے ہمیں پریشانی ہوگی، ہونے چاہیے انجینئر۔ پروفیسر نہیں ہوں گے ہمیں پریشانی ہوگی، ہونے چاہیے، لیکن وہ پریشانی چھوٹی ہے۔ اور اگر قرآن کے قاری نہیں ہوں گے ہماری نسلیں برباد ہو کے رہ جائیں، یہ ہماری ضرورت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور ایک وہ بھی ہیں جو بڑے ہیں۔ قاری صاحب جی چھوٹے ہوندے پڑھیا ہی نہیں، اب پڑھ لو، زبان تے نہیں چڑھتا، کوئی نہ بات، شروع تو کرو، محنت تو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، والذی یتتعتع، اور جو کرتا ہے یعنی اٹکتا ہے، زبان پہ نہیں چڑھتا، بار بار جوڑ کرتا ہے، ملا ملا کے پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، آسمان سے اعلان ہوتا ہے، فرشتوں اس آدمی کو ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں دے دو، کیونکہ یہ محنت کر کے پڑھ رہا ہے، یہ کوشش کر کے پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور جس کو نہیں پڑھنا آتا اس کو 20 نیکیاں۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے کہ تم اچھا پڑھو تو 10 نیکیاں، اگر نہیں صحیح پڑھنا آتا تو 20 نیکیاں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندے قرآن پڑھیں، یہ بندے قرآن پڑھیں اور اپنا وقت لگائیں اور محنت کریں۔ اور دنیا میں دیکھو یار، اگر ایک شاعر ہو اور اس کے شعر گاڑیوں میں لگے ہوئے ہوں اور وہ اس گاڑی میں بیٹھے تو اپنے شعر، لوکی میرے شعر پڑھ دے، میں نے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں اور وہاں تیری کتاب اس کے میز پر پڑی ہو اور وہ کھول کے پڑھ رہا ہو، وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تو نے لکھی ہے اور چھپی ہے، تو تمہیں اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میری کتاب پڑھ دا پہ۔ تو جب بندہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوگا تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت خوش ہوگا، یقین جانیے بہت خوش ہوگا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے قرآن پڑھے اور دنیا میں پڑھے۔ آج ہی موقع ہے، کل موقع نہیں ہے، آج موقع ہے کہ اس قرآن کو پڑھ لیا جائے، اور اس قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ قرآن ہے صرف جو دنیا میں عزت لے کر دیتا ہے، صرف قرآن ہے۔ آپ دیکھ لیں، مسجد میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مصلی پہ کون آتا ہے؟ یہ نہیں کہتا اے مسجد سارے پکھے تھے میں لوائے میں آگے آ جاؤں گا، آتا ہے کوئی؟ نہیں آتا۔ جس نے مسجد کی جگہ بھی دی ہو، لیکن اگر وہ حافظ قاری نہیں تو وہ آگے ہوتا نہیں۔ مسجد کا سارا انتظام کر رہا ہو، اگر وہ حافظ قاری نہیں تو آگے آتا؟ بڑے سے بڑا پروفیسر اور ٹیچر بھی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو، جج کیوں نہ ہو، وکیل کیوں نہ ہو، لیکن وہ آگے ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں حافظ کی تھے، حافظ کی تھے، کیوں؟ میرے پاس وکالت کی ڈگری ہے، میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میرے پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، میرے پاس فلاں ڈپلومے کی ڈگری ہیں، ساری ڈگریاں تیری اپنے پاس رہیں گی، لیکن سب سے بڑی ڈگری جو وہ ہے جو قرآن کی ڈگری ہے، سب سے نظر دوڑائیں گے۔ حافظ قرآن چھوٹا بھی ہوگا اس کو آگے کر دیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ اس کی والدہ تو ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا اس کا باپ تو میری دکان کا ملازم ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ تو ہمارے علاقے کا سب سے غریب گھرانہ ہے۔ نہیں، اللہ کی قسم، لباس اعلیٰ نہ بھی ہو، جوتا اعلیٰ نہ بھی ہو، گاڑی اعلیٰ نہ بھی ہو، اور اس کا گھرانہ اعلیٰ نہ بھی ہو، اگر اس کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن ہے تو سبھی اس کو آگے کریں گے۔ اور پھر مقام کیا ہوگا؟ جب وہ آگے ہو جائے گا نا تو پھر کہا جائے گا پیچھے والو
تمہاری چودراہٹیں، تمہاری سرداریاں، تمہارے مال و دولت، تمہاری تعلیمیں سب چھوٹی ہیں۔ جب یہ تمہیں کہے گا تب تم شروع کرو گے، جب تمہیں نیچے لے کے جائے گا تب جاؤ گے، جب اٹھائے گا تب اٹھو گے۔ اگر تم نے اپنی مرضی سے اس سے پہلے گردن اٹھانے کی کوشش بھی کی تو اللہ قریب ہے کہ تمہاری شکلوں کو گدھے کی شکل سے بدل کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ یہ مقام کیوں ہے؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے ہے، اور صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہے جو سب کو پیچھے کھڑا کر کے اس چھوٹے بندے کو آگے کھڑا کرتا ہے، جو ظاہری اعتبار سے چھوٹا ہے حقیقت میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہمیں دنیا میں عزت دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عزت دیتے اور بڑے لوگوں کو ذلیل کر دیتے۔ جو پڑھتا ہے عزت پاتا ہے، جو عمل کرتا ہے عزت پاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کے جاتا ہے۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے زمانے میں ارشاد فرمائی، صحابہ نے سنی، ذہن میں تھی، لیکن کافی عرصہ گزر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ اپنے علاقوں کے دورے پر نکلے، خلافت کے علاقوں کے دورے پر نکلے۔ عسفان مقام، عین سین فے الف نون، عسفان مقام پر آپ پہنچے تو وہاں ابو رافع بھی آگے۔ ابو رافع کون تھے؟ مکے کے گورنر۔ آپ نے فرمایا ابو رافع یہاں؟ جی امیر المومنین کسی کام کے لیے آیا تھا تو میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ تو ابو رافع پھر مکے میں کون ہے؟ اپنی جگہ پہ کس کو بٹھا کے آیا؟ کہا ابن ابی ابزہ، ابو ابزہ کا ایک بیٹا ہے، اس کو میں نے مکے کی نیابت دی ہے، اپنا نائب اس کو بنایا۔ یہ نام کوئی معروف نہیں تھا، کوئی صحابی تو نہیں تھے، اور غیر معروف سا نام۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے من ابن ابی ابزہ، وہ کون ہے؟ ابن ابی ابزہ کون ہے جس کو تو نے مکے کے اندر اپنا نائب بنایا؟ میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے جواب دیا مولا من موالینا، اے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ اس کو پہچان بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ تو ہمارے غلاموں کا بیٹا غلام ہے، وہ تو بڑا ہے ہی نہیں، چودھری ہے ہی نہیں، سردار نہیں، عام سا بندہ ہے، غلام کا بیٹا غلام ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اب ذرا اس سے پوچھنے لگے ابو رافع مکہ، بیت اللہ، قریشی، ہاشمی سرداران اور سب سے عظیم دھرتی، اور وہاں پہ تو نے اپنا نائب غلاموں کا بیٹا غلام کیوں بنایا ہے؟ ابو رافع کہتے ہیں اے امیر المومنین، بات تو حق ہے کہ غلاموں کا بیٹا غلام ہے، لیکن ایک بات ہے انہو قاری القرآن وعالم بالفرائض، پورے مکے میں سب سے پیارا قرآن پڑھنے والا غلام کا بیٹا ہے، وراثت کے مسائل کو جاننے والا غلام کا بیٹا ہے۔ میں نے دیکھا سب سے بڑا قاری غلام کا بیٹا ہے، میں نے اس کو مکے کی نیابت عطا کی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ حدیث، یہ بات سن کے فوراً وہ حدیث اپنے ذہن میں آئی، کہا ہاں قال نبیکم حقا صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا تھا پیغمبر علیہ السلام نے۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ وہ غلام جو مالک کی جھڑکیں کھانے والے، وہ غلام جو اپنے مالک کی نوکریاں کرنے والے، وہ غلام جو اپنے مالک کے ستائے ہوئے، آج پورے مکے کی نیابت ہے اور امامت ہے اور بیت اللہ کی امامت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال و دولت نہیں، حسن و جمال نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، عہدہ و کمال نہیں، صرف ایک چیز ہے، اس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ اس کو عزتیں ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن
دنیا میں بھی انسان کی عزت کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قاری کے پاس کیا ہوتا ہے؟ شاید آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہو، مال و دولت میں بھی تم زیادہ ہو، روپے پیسے میں تم زیادہ ہو، عہدے میں تم زیادہ ہو، لیکن ایک اوپر بیٹھ کے سینکڑوں نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور وہ سنا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے دل و دماغ میں اللہ کا قرآن ہے، بس اور کیا ہے؟ خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے، باقی سارے نیچے بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس اللہ کا قرآن ہے، کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب کی قیادت کر رہا ہے۔ اور اصل قیادت یہ ہے، اصل قیادت ہی یہ ہے، اصل عہدہ ہی یہ ہے جو مصلی پہ کھڑا ہو کے انسانوں کی ملاقات اللہ سے کروا رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کروا رہا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن انسان کو دنیا میں عزت عطا، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ پہ عزت۔ احد کا موقع، نبی علیہ السلام نے بدر کے اندر فتح لی، 313 1000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، بری طرح سے شکست ہوئی۔ اب جب کسی کو بری طرح سے شکست ہوئی ہو نا، وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آئے تو پوری تیاری سے آتا ہے۔ مطلب ایک باری انسان ہارا ہوا ہو نا، جب دوبارہ اپنا مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا تو پچھلے زخموں کا انتقام بھی اس کے دل و دماغ میں ہوگا، اور آئندہ جیت کا بھی۔ اگلے ہی سال احد کا موقع آیا، ایک پہاڑ احد کا ادھر ہے اور اس کا کچھ حصہ ادھر ہے۔ احد پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے اور پیچھے سے چھوٹا سا درہ ہے۔ اب دشمن درمیان سے تو نہیں آ سکتا کیونکہ پہاڑ ہے بہت بڑا، ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، پہاڑ ہے بہت بڑا، یا سامنے سے ہے یا پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کے ادھر سے آ سکتا ہے، ایسے ہی بس سیدھا رستہ ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 50 صحابہ کو وہ پیچھے والے چھوٹی سی پہاڑی درے پر کھڑا کر دیا کہ سامنے سے دشمنوں سے ہم لڑ لیں گے، اور پیچھے سے اگر وہ گھوم کر آئیں تو تم نے آنے نہیں دینا، ہم سیدھے منہ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے اور تم نے ان کا خیال رکھنا۔ بس مسلمانوں کا سامنے مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا، مشرکین بھاگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو وہ کافر بھاگ گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، وہ دم دبا کے بھاگ گئے، تو یہ غلطی ہو گئی کہ یہ اپنے درے سے نیچے آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا آنا نہیں، جو مرضی ہو جائے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے نیچے، آپ نے صحیح بات کہی تھی، لیکن بس ان سے کچھ غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا فتح تو ہو گئی، کافر تو بھاگ گئے، وہ دیکھو کیسے دوڑ رہے ہیں، اب وہ دوبارہ آئیں گے، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بدترین شکست ہوئی ان کو، تو یہ نیچے اترا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اب وہ اللہ کی جنتوں میں ہے، لیکن اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ جب وہ دور پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ پیچھے سے رستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنا ایک دستہ لے کر، کچھ فوجی لے کر پیچھے سے ہو کر آ گئے، جس کا نبی علیہ السلام کو ڈر تھا وہی کام ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے چہرے کدھر ہیں؟ آگے کی طرف، اور یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے کیا کیا؟ حملہ۔ اب جب مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہوا نا، تو اب ان کو سمجھ نہیں آئی منافق ہیں یا کافر ہیں، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام تو پیچھے سے بے پرواہ تھے کہ پیچھے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ بھاگنے والے کافروں نے دیکھا کہ ہمارے کچھ بندے پیچھے پہنچ گئے، اب مسلمان درمیان میں پھنس گئے، آگے بھی کافر ہیں اور پیچھے بھی درمیان میں۔ اب ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام کے دندان شہید ہو گئے، سر کے اندر گہرا زخم آیا، خون کے فوارے پھوٹ پڑے، 70 صحابہ اس وقت شہید ہو گئے، 70 صحابہ اس وقت شہید ہو گئے، جب آگے سے پیچھے سے دونوں طرف سے تیر برس رہے تھے، اپنوں کا اور دوسروں کا فرق نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اور بعض صحابہ نے جب پیچھے ہٹ کر دوسروں کو مارنا چاہا تو پیچھے اپنے بھی تھے، آگے کی طرف مارتے تو آگے اپنے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں، پیچھے مارتے اپنے بھی ہیں اور ان کے بھی، تو بہت نقصان ہوا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ بالآخر بہرحال مسلمانوں کو پھر فتح مل گئی، کافر یہاں تھوڑا سا حملہ کر کے بھاگ گئے، میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔
فتح مسلمانوں کو ہی، لیکن نقصان بھی مسلمانوں کا زیادہ ہوا۔ اب یہ جنگ جیت گئے نا، نبی علیہ السلام، کافر بھاگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سنبھل گئے، ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کا بھی کیا، وہ بھی بھاگ گئے، یہ بھی بھاگ گئے، لیکن 70 صحابہ شہید ہو چکے اور زخموں کے ساتھ مسلمان بہت زیادہ مشکل کا شکار تھے۔ اب کہا کہ 70 کی قبریں کھودو، 70 کی، ادھر ایسے تو نہیں چھوڑ کے جانا۔ اب ذرا تصور کریں، عرب کی زمین، پتھریلا علاقہ، اور کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، غم سے نڈھال اور جسم کے اوپر زخموں سے چور، اپنے آپ کو دیکھیں تو خون نہیں رک رہا، ان میتوں کو دیکھیں تو دل چیرتی ہوئی وہ ان کے اندر سے آہیں نکلتی ہیں، اتنا نقصان۔ اور جب قبر کھودنی پڑے ایک ہی بڑی مشکل ہے، تو 70 قبریں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بے بس ہو گئے، آقا ہم سے اتنی قبریں نہیں کھودی جائیں، ہم نہیں کھود سکتے، ہمارے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایسا کرو کہ ایک ایک گڑھا ذرا بڑا کر دو، 3 4 5 بندوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیں۔ گڑھے کھودا تو تھوڑا بڑا کر کے نا، تو ساتھ لٹا کر صحابہ کو دفن کرنے لگے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کہنے لگے جب قبر کھود لو تو دفن کرنے سے پہلے مجھے بلا لینا۔ جب آپ کو بلایا جاتا کن کو دفن کرنا ہے، یہ 3 ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں، آپ ایک سوال کرتے، اور پتہ ہے یہ جنت والے، یہ جو سارے 70 شہید ہوئے نا، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں نقل کیا ہوا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ یہ سارے جنتوں میں پہنچ گئے، یہ سارے 70 کے 70۔ قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہتی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی روحوں کو اللہ نے سبز رنگ کے پرندوں کی شکلیں دے کر جنت میں پھیلا دیا ہے، اور وہ سارا دن جنت میں چہچہاتے پھرتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں، اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کر اپنی رات گزارتے ہیں۔ یہ سارے جنتی، 70 کے 70 جنتی ہیں۔ اور جابر نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غم زدہ پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کی گل پریشان بڑا ہے؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہو تو اور کیا کروں؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا میرے ابو احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، جانے سے پہلے ہی نا، عبداللہ ان کا نام تھا، وہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے جابر مجھے لگتا ہے کہ احد پہاڑ کے اس دامن میں میری شہادت ہو جانی، اور وہ وہاں ہی شہید ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے نا باپ شہید ہو گئے اور 9 بہنوں کا بوجھ میرے اوپر ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں اور بیٹے کتنے ہیں؟ باپ شہید ہو گیا تو 9 کا بوجھ، تو ابو نے مال بھی نہیں چھوڑا، قرضہ ہے ان کے اوپر۔ اب میں قرضہ اتاروں یا 9 بہنوں کی شادیاں کروں اور ان کے معاملات، پریشان ہوں۔ آپ نے اس وقت کہا جابر تیری ساری پریشانیاں ایک طرف، تجھے ایک بات بتاؤں؟ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ۔ فرمایا جابر مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا جب یہ 70 شہید ہوئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے رہ کے کلام کیا ہے، باتیں کی ہیں، حال احوال پوچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جابر جب تیرے والد کی باری آئی نا، کیونکہ اس کی قربانی بہت بڑی تھی، 9 بیٹیاں چھوڑ کر کہا کہ اللہ نے پکارا ہے تو میں میدان میں جاؤں گا، اپنی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، دنیا کی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں جاؤں گا۔ جابر رضی اللہ عنہ جب تیرے والد کی باری آئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پردے ہٹا کے نا کلام بھی کیا تھا، دیدار بھی کروایا تھا۔ دنیا میں کوئی نظر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن چونکہ وہ فوت ہو گئے تھے، وہ اگلے جہان پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو اپنا دیدار بھی کروایا تھا اور کلام بھی کیا۔ یہ سارے وہ ہیں جو جنتی ہیں،
یہ 70 صحابہ جنتی تھے، پکے جنتی تھے، لیکن آپ ان کو دفن کرنے سے پہلے پہنچتے اور آپ کہتے ہیں میرے پیارو یہ تو پتہ ہے کہ یہ سارے جنتی ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دو۔ آقا حکم، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے کون تھا جو قرآن زیادہ پڑھا کرتا تھا؟ ان میں سے کون تھا جو قرآن زیادہ پڑھا کرتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ، جب صحابہ چہروں کو دیکھ کے کہتے آقا جنتی تو سارے ہی ہیں، نیک تو سارے ہی تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس کی زبان پہ قرآن زیادہ جاری ہوتا تھا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ، میرے پیغمبر کہتے اس کو اٹھاؤ اور قبر میں پہلے داخل کرو، اس کی وجہ سے باقی کے اوپر بھی اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوں، سارے ہی جنتی ہوں، اللہ سے کلام کرنے والے ہوں، شہداء ہوں، عظیم لوگ ہوں، لیکن تب بھی فرق یہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور جو قرآن نہیں پڑھتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں زیادہ ہیں، برکتیں زیادہ ہیں، آسانیاں زیادہ ہیں۔ اور قبر میں یہ قرآن قبر میں فائدہ دے رہا ہے۔ دنیا کی کوئی ڈگری انسان کو قبر میں فائدہ نہیں دیتی۔ بہت کمایا، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کما لے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قبر کے نیچے جانے کی دیر ہے، فرشتے آ کے سوال جواب کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن تھا، میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، میں دنیا کا سب سے بڑا وکیل تھا، میں دنیا کا سب سے بڑا جج تھا، میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ کبھی اس وجہ سے بخشش ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے؟ اٹھائیے سلسلہ حدیث صحیحہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ قبر میں چلا جائے گا، اگر گناہگار بھی ہوا، غلطی بھی ہو گئی اس سے، تو اس کے کچھ گناہوں کی سزا قبر میں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیج دیں گے، اور وہ عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آنے لگے گا۔ دافعتہ مشیہ الی المساجد، تو وہ اپنے پاؤں سے پیدل چل کے مسجد کی طرف جو گیا تھا نا، وہ نیکیاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یا رب، دنیا تو اپنے پاؤں سے میں خانے کی طرف جاتے، جوئے کے اڈے کی طرف جاتے، ظلم کی طرف جاتے، اور یہ تو ان پاؤں سے چل کر تیرے گھر کا مہمان بنا کرتا تھا، اگر آج انہی پاؤں سے عذاب کا آغاز ہوا تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ وہ نیکیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ صحیح حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں سے کہیں گے اب کیا کہتی ہو؟ وہ کہیں گے یا رب ہم سفارش کرتی ہیں کہ ہم سے عذاب کو دور کر دیں۔ میرے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش مان لیں گے اور پاؤں سے عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اب بندہ لیٹا ہو سیدھا اور ہاتھ ہو سیدھے تو پاؤں کے بعد کیا آتے ہیں؟ ہاتھ آ جاتے ہیں، وہ درمیان سے آنے لگے گا۔ دافعتہ الصدقہ، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، وہ مساجد اور مدارس اور دینی کاموں میں دیا ہوا لیکن احسان نہ چڑھایا ہو، کسی کو دے کر احسان نہ چڑھایا ہو، جب چھپا چھپا کے نیکی کی، ایک نے دیا ایک نے لیا تیسرے کو پتہ نہیں، وہ صدقہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یا رب، یہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، کوشش کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، مشکل سے کما کر جب تیرے راستے میں دیا کرتا تھا، لوگ ان ہاتھوں سے ظلم کرتے، ستم کرتے، چوریاں کرتے، ڈاکے ڈالتے، ان ہاتھوں کے ساتھ دنیا کا مال چھین رہے ہوتے اور یہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر رہا ہوتا تو ادھر سے عذاب آئے تو میرے رب کہیں گے پھر کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا رب عذاب کو یہاں سے ٹال دے، حکم ہوگا آگے چلے جاؤ۔ جب لیٹا ہے تو ہاتھوں کے بعد منہ کی باری ہے، جب وہ عذاب منہ کی طرف سے آنے لگے گا نا، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کے جو کلمات اور حروف، جو آواز اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہوگی نا، وہ آ کے ٹھہر جائے گی۔ یا رب، دنیا تو اس زبان سے گالیاں بکتی تھی، دنیا تو اس زبان سے گانے گاتی تھی، دنیا اس زبان سے قوالیاں پڑھتی تھی، دنیا اس زبان سے گندے اشعار پڑھتے تھے، لیکن اس کی زبان سے تیرا کلام نکلتا تھا، تیرے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔
اگر اسی زبان سے اور اسی چہرے سے عذاب آ جائے تو یہ ہمیں گوارا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر کے کہیں گے جاؤ میں نے اس بندے کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اگر وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو پھر عذاب آ ہی جائے گا۔ تیرے گناہوں کے عذاب کو ٹالنے کا سب سے آخری ذریعہ یہ ہے کہ تیری زبان سے قرآن کی تلاوت ہو۔ نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یہ تیرے قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور تیری آخرت کے اندر بھی تیرے کام آئے گا۔ یہ وہاں دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی تیرے کام نہیں آئے گی۔ کچھ نہیں کہا جائے گا مجھے دنیا کے سارے فارمولے یاد تھے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ مجھے دنیا کے سارے حساب کتاب یاد تھے، نہیں کام آئیں گے۔ دنیا کی بڑی سٹوریاں یاد تھی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرے پاس دنیا کی ساری تاریخ مجھے حفظ تھی، نہیں تیرے کام آئے گی۔ مجھے دنیا کے سارے سکینڈل زبانی یاد تھے، کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ آج اخبارات پڑھی جاتی ہیں، فیس بک پہ پڑھا جاتا ہے، یوٹیوب کو کھولا جاتا ہے، واٹس ایپ کو پڑھا جاتا ہے اور ساری کہانیاں یاد کی جاتی ہیں اور ایک ایک جملہ دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تیرے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ دفعتہ تلاوت القرآن، اگر قرآن کی تلاوت کی تو یہ تیرے کام آ جائے گا، تیرے کام آ جائے گا۔ اس سے بعد جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا نا، میدان محشر میں جا رہا ہے، تو وہاں بھی یہ قرآن ہی ہے۔ اقرأ الزہراوین، آپ نے فرمایا 2 آب و تاب والی خوبصورت صورتوں کو پڑھا کرو جو بہت خوبصورت ہیں۔ 2 صورتیں، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ، قیامت کا دن پوری انسانیت، ساری دنیا کے انسان، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، بادشاہ، وزیر، امیر، غریب، فقیر، محتاج، ساری انسانیت، عرب بھی عجم بھی، پوری دنیا میدان محشر میں جمع ہوگی۔ کوئی انسان کسی انسان کو تلاش کر سکے گا؟ یہاں تو 10 لاکھ بندہ کوئی تلاش کر لیتا ہے، حج کے اوپر جو بچھڑ جاتے جلدی ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ لیکن وہاں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، پتہ نہیں کتنی دنیا ہوگی اور ایک میدان میں جمع ہوں گی۔ میرے اللہ پرندوں کے ایک جھنڈ، پرندوں کے ایک گروہ کو حکم دیں گے۔ اب ذرا تصور کریں، کھربوں دنیا کے درمیان سے اچانک ایک آدمی کے سر پہ آ کے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے پورے جسم کو سایہ دیں گے اور راحت دیں گے۔ کبھی بادل کا ایک ٹکڑا اور کبھی پرندوں کا ایک گروہ اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ساری انسانیت حیران ہوگی، ارے یہ کون ہے؟ کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی شہید نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، تو پھر یہ کون ہے کہ پوری انسانیت میں اس کے سر پر آ کر پرندے کھڑے ہو گئے اور اس کو 50,000 سال کے دن میں اس کو یہ راحت اور سکون نصیب ہوا جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آسمان بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ آج کتنے فاصلے پر ہے؟ کروڑوں میل، کروڑوں میل کے فاصلے پر، اور یہ بھی اندازے سائنس کے، پکا پتہ کوئی نہیں۔ وہ چلتا چلتا 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ دنیا گرمی کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، لیکن ایک انسان کے سر پہ آ کے کبھی بادل اور کبھی یہ پرندے کھڑے ہو کر اس کو سایہ دیں گے۔ بندہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ سایہ سایہ نہیں ہے، یہ پرندے پرندے نہیں ہیں۔ اقرأ الزہراوین، یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا دنیا میں پڑھو، بقرہ پڑھو، آل عمران پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، یہ تمہاری تلاوت قیامت کے دن بادل کی شکل بنے گی، یہ تمہاری تلاوت
قیامت کے دن پرندوں کی شکل میں آ کے تمہارے سروں پہ سایہ کرے گی اور تمہیں راحت اور رحمت پہنچائے گی۔ آج چاہتے ہو نا دنیا میں چھت اچھی ہو، گرمی سے بچ جائیں، اے سی لگ جائیں، ہماری گرمی جو ہے وہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ آج گرمی کوئی گرمی نہیں، سورج تو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، سائے کی ہزاروں جگہ موجود ہیں، ہوا بھی چل رہی ہے، زمین بھی ٹھنڈی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن سورج میل کے فاصلے پہ زمین بدل جائے گی، ہوائیں بند ہو جائیں گی، کھربوں دنیا موجود ہوگی، حبس کی وجہ سے دنیا بے ہوش ہو رہی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم یہ سمجھو گے نشہ کر کے گر رہے ہیں، نہیں، تیرے رب کے عذاب کی سختی ہے۔ اس وقت بھی اگر کسی کے کام آئے گی تو یہ قرآن کی تلاوت کام آئے گی، بس۔ اس وقت یہ نہیں ہے یہ الجبرا کے سوال جانتا تھا، اس کو جناب بڑے فارمولے آتے تھے، یہ سائنس کا بہت بڑا سائنسدان تھا اور ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر تھا، اس کو ذرا تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ قیامت کے دن کامیابی کے لیے اور سائے کے لیے جس کے پاس پرندے آئیں گے، جس کے پاس بادل آئیں گے، وہ صرف وہ ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ اور ویسے ہزاروں نہیں لاکھوں دنیا میں سے پرندوں کو کون بتائے گا یہ قرآن پڑھ رہا تھا؟ وہ اللہ ہی ہے جو بتائے گا اس کے سر پہ جا۔ وہ کروڑوں دنیا میں سے بادل کو کون یہاں سے چلا کے یہاں ٹھہرائے گا کہ یہ پڑھتا تھا یہ نہیں پڑھتا تھا؟ کون؟ اللہ۔ یہ قرآن وہاں ہمیں میدان محشر میں کام آئے گا۔ اور پھر اس سے آگے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ایک وقت تو پہلے یہ ہوگا، قیامت کے دن پہلا مرحلہ یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے نا تو میدان محشر میں جا کر ٹھہر جائیں گے، تو سارے اکٹھے ہی ہو جائیں گے، نیک بھی بد بھی، جو جہاں سے اٹھا جو جتنی دیر میں پہنچا، سارے لوگ مکس ہوں گے۔ ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ، بس چلو۔ ایک محلے میں سارے رہ رہے ہیں نا، نمازی بھی بے نمازی بھی، ایک گھر کے اندر ہی سبھی کی چار پہیاں نا، نمازی بھی بے نمازی بھی، علاقے میں مسلمان بھی کافر بھی، سارے ہی ظالم بھی مظلوم بھی، سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ قیامت کو نہیں ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ، مسلمان الگ، کافر الگ، مومن الگ، منافق الگ، ظالم الگ، مظلوم الگ، نیک الگ، بد الگ، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، شہداء کی صفیں، صدیقین کی صفیں، صالحین کی صفیں، ساری علیحدہ، اور ظالموں، مجرموں، کافروں، فرعون، حامان، ابی بن خلف، شداد، ابو جہل اینڈ کمپنی، سب کی صفیں الگ اور نیک کی صفیں الگ۔ پتہ چل جائے گا یہ سارے جنتی ہیں، یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے، الگ الگ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رشتہ داری کی بنا پر نہیں، قوم قبیلے کی بنا پر نہیں، چہرے اور حسن کی بنا پر نہیں، قد کاٹ کی بنا پر نہیں، مال و دولت کی بنا پر نہیں، ایمان اور کفر کی وجہ سے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ جب یہ سارے الگ ہو جائیں گے نا، یہ تو ایک اچھی تقسیم ہے، یہ سارے الگ، یہ سارے الگ، اس وقت وہ کہیں گے یار ہم تو تیرے رشتہ دار تھے، ہم تو تیرے ساتھ رہتے تھے، ہم تو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کہا جائے گا جاؤ جاؤ دنیا میں جا کر لو، چلو۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب نیکوں کی صفوں سے بھی ایک اور علیحدگی ہوگی، جب یہ نیک الگ ہو جائیں گے نا تو پھر وہاں ایک اور علیحدگی ہوگی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، فلاں 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 نکل آؤ۔ اس وقت انسان ڈر جائے گا، یا رب پہلے تو گناہ گار علیحدہ کیے تھے، وہ تو سمجھ آتی، اب میں بھی ان کو چھوڑ کے آ جاؤں، یا رب یہ تو نیکوں کی صفی، اور مجھے یہاں سے نکالے گا تو میں کدھر جاؤں گا؟ یا رب میری زبان پہ تو تیرا قرآن رہتا تھا، میں تو نماز پڑھتا تھا نا، میں تو روزہ رکھتا تھا نا، میں تو نیکی کرتا تھا نا، یا رب مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اعلان ہوگا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر قاری ہے، جو قرآن کا ماہر عالم ہے، جس کو قرآن کے احکامات کا علم ہے، قرآن کی قراءات کا علم ہے،
قرآن کے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، قرآن کو سمجھتا رہا، پڑھتا رہا، غور کرتا رہا، اس کے اوپر اپنی ذہانت کو لگایا، وقت کو لگایا، علم کو لگایا، وقت کو کھپایا، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سیکھنے اور سکھانے میں وقت صرف کر دیا۔ آج انسانوں کی صفوں سے نکلو، وہ سامنے دیکھو، جبرائیل کھڑے ہیں، میکائیل کھڑے ہیں، اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں۔ اے انسان، تو ہے تو انسان، لیکن تیری زبان سے نکلتا تھا رب کا قرآن۔ آج اٹھا، یہاں سے نکل اور سامنے فرشتوں کی صفوں میں کھڑا ہو جا، اور جہاں وہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھو، جس طرح جنہوں نے زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا وہ بغیر حساب کے جنت میں، تو بھی بغیر حساب کے جنت میں۔ قیامت کے دن قرآن کے ماہر کو اللہ کس کا ساتھ دے گا؟ فرشتوں کا ساتھ۔ کسی اور چیز کے ماہر کو یہ ساتھ نہیں ملے گا۔ یقین جانیے، دنیا کے بڑے بڑے ذہین، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے سائنسدان، ساری زندگی تحقیق میں گزار دینے والے، ساری زندگی ریسرچ میں گزار دینے والے، سارے وہاں ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر عزت ملے گی تو صرف ایک کو، جو قرآن کا قاری تھا، قرآن کا ماہر تھا، بس۔ اسی کے لیے قیامت کے دن عزت ہے۔ انسانوں کی صفوں سے اٹھا کر اس کو فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کو یہ سکھا، اس کی تعلیم دے تاکہ تیری دنیا اور آخرت کامیابی کی طرف آئے۔ باقی جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، تو سب کے جو ان کے محلات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوئے، تیرا یہ محلہ ہے، تیرا یہ محلہ ہے، تیرا یہ محلہ ہے، اس کو دے دیے جائیں گے۔ روزے دار محل اس کا خاص ہے، نماز پڑھنے والا اس کا مال بھی خاص، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، سب کو دے دیے جائے۔ لیکن جب قاری قرآن آئے گا نا، اس کو دیا جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ تیرا ہے۔ کیسا انعام ہے۔ اس کو کہا جائے گا بس یہ ساری جنت ہی تیری ہے، جہاں سے لینا ہے لے لے، جہاں سے لینا ہے لے لے۔ اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے پڑھنے والے، اب تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتے پڑھتے جہاں تیری قرآن کی آخری آیت آئے گی، دیکھ لینا وہاں تیرا جنت میں محل ہوگا۔ اب تیری مرضی ہے، ایک ایک آیت کو دہرا کے پڑھ، 3 مرتبہ پڑھ، ٹھہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، وہاں تیرا سانس نہیں پھولے گا، تیری ٹانگوں کے اندر تھکاوٹ نہیں آئے گی، تجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بس تیرا کام ہے زبان ہلتی جائے، پاؤں چڑھتے جائیں، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ آج دنیا میں تھوڑی سی ترقی ہو جائے، یہ ایک سکیل بڑھ گیا، 2 سکیل بڑھ گئے، اب 18ویں سکیل میں، اب 20ویں سکیل میں، 21ویں سکیل میں دنیا کی دعوتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اللہ کی قسم، دنیا کے سکیلوں میں آ کر سٹاپ ہو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے اور انسان آخر تک پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، آدھے گھنٹے میں پڑھ، 10 گھنٹے میں پڑھ، 20 گھنٹے میں پڑھ، 100 گھنٹے میں پڑھ، جیسے تیرا دل کرتا ہے۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، ٹھہر کے، آہستہ آہستہ۔ پتہ ہو نا، اگر میں کلو اللہ جتھے جا کے میری مکے گی اونا منو گھر ملنا ہے، تو بندے دی کلو اللہ نہیں ختم ہونی ہے کہ نہیں ہے دنیا میں؟ چلو جی تم یہاں سے وہاں تک پڑھو، جب تیرا یہ قرات ختم ہوگی نا، وہاں تک گھر تیرا، زمین تیری، وہ تو بار بار ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ جنت میں بھی ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔
موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر وہ جنت اور من چاہی جنت اور من مرضی کی جنت لینی ہے، فرمایا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ اماں جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے قرآن کو دیکھا، میں نے حدیث کو دیکھا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو دیکھا، میں نے سب کے درجات کو دیکھا۔ شہید کا بڑا درجہ ہے، صدیق کا بڑا درجہ ہے، نیکوں کا، صالحین کا بڑا درجہ ہے، لیکن انبیاء کے بعد مجھے جو سب سے بڑا درجہ لگا نا، وہ کیا ہے؟ وہ قاری قرآن کا درجہ ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا باقی سب کے محلات اللہ نے طے کر کے دینے، اور قاری قرآن کو اللہ نے اس کی مرضی کا دینا ہے۔ اب تیری مرضی ہے، جہاں تک جا کے تو رکے گا وہاں تیرا محل ہوگا۔ یہ قرآن دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں بھی جا کر انسان کو عزت اور احترام اور بلندیاں ہی عطا کرتا ہے، اور یہ فضیلت صرف اور صرف قرآن کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی دنیا کی تعلیم میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر لگاؤ۔ یہی پیغمبر علیہ السلام نے اس کا خلاصہ ہی ارشاد فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے اپنے اپنے انداز ہیں، سب سے بہتر کون ہے؟ جڑا بڑا چودھری ہو۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جس کے پاس بڑے مربے ہوں۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا حسن و جمال بڑا ہو۔ سب سے بہتر کون ہے؟ جو بڑا مال و دولت والا یا بڑا عہدے والا۔ فرمایا نہیں، یہ سارے چھوٹے ہیں۔ خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا ہے، قرآن سکھایا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا باپ بہت بڑا تاجر تھا اور میرے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا۔ اگر میں چاہتا تو پورے مدینے کے سب سے امیروں میں میرا شمار ہوتا اور تجارت میں میرا نام ہوتا، لیکن یہ ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں نے جب سے پڑھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک 44 سال ہو چکے ہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرا عمل پوری دنیا میں سے عظیم عمل ہے۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وأنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا کریم، ہم بڑے گناہ گار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا، بیماری ہماری وجہ سے ہے اور شفا تیری طرف سے ہے، تو اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔
اے اللہ جن کو اولادیں عطا فرمائی اپنا فرما بردار بنا، اے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما، اے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے مولا کریم ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما، اے اللہ رزق حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب جتنے مسلمان توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما، اے اللہ سب پر رحم فرما، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ سب کو عذاب قبر سے عذاب حشر سے عذاب جہنم سے آزاد فرما۔ اے میرے مولا ہمیں بھی اسلام والی زندگیاں عطا فرما، جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اے اللہ سب کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما، اے اللہ تو ان کے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ سب کی نیک تمنائیں آرزویں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تیرے جن بندوں نے یہ مل بیٹھنے کا انتظام کیا ان کی محنت قبول فرما، اے اللہ ان کی کاوش قبول فرما، اے اللہ جس نے جس طرح جتنا حصہ ڈالا ہے اللہ سب کا قبول فرما، اے میرے مولا جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔